نہیں ہے نہ میں اس طرف اس کی وضاحت، کیونکہ یہ ایک نقطہ ہے، باریک سا سمجھانا پڑے گا، اس کے لیے بڑھنا ہے۔ اب اگلا نقطہ سمجھیں، بھائی میلاد کا انکار ممکن ہی نہیں۔ کوئی کسی سکول آف تھاٹ کا بندہ، کسی بھی سکول آف تھاٹ کا بندہ اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ طریقہ کار کا ہو سکتا ہے اختلاف، انداز کا ہو سکتا ہے اختلاف، اور چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو چیز بنیادی چیز ہے نقطہ وہ۔ اب یہ کیوں سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے، وہ اس طرف میں آنا چاہتا ہوں، ساری باتوں کو سمیٹ کر اسے ہم سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، اس پر ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا بتائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر خوشی کا مقام ہے یا مرجھا جانے کا مقام ہے؟ آقا کا تشریف لانے پر جو لڑکیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں وہ رکی، یہ خوشی کا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے پر انسانیت کو عزت ملی، یہ خوشی کا مقام ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے پر کعبہ اللہ سے فتح مکہ کا 360 بت نکالے گئے، یہ نہیں، کعبے سے بتوں کا نکالا جانا یہ خوشی کی بات ہے یا غم؟ آقا علیہ السلام تشریف لانے، خواتین کو عزت ملی، کسی کو ماں کا درجہ ملا، بہن کا درجہ ملا، بیٹی کا درجہ ملا، انسان کو انسان ہونے پر فخر ہوا کہ جس نوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اللہ نے اس پوری نوع کو اٹھا کر سب سے ٹاپ پر رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ بھی بنی آدم میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں ابو لہب تھا، اولاد آدم میں ابو جہل تھا، اولاد آدم میں یزید تھا، اولاد آدم میں حجاج بن یوسف تھا، اولاد آدم میں فرعون تھا، اولاد آدم میں نمرود تھا، اولاد آدم میں شداد تھا، اولاد آدم میں حامان تھا، اولاد آدم میں جابر تھے، ظالم تھے، قاتل تھے۔ کیا اس بات پہ فخر بنتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ؟ اس کا مطلب ہے یہ وجہ ہی نہیں ہے، یہ وجہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کون سی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان جیسوں کو بھی انسان کہا جانے لگا، جن میں انسانیت نہیں، ان جیسوں کو بھی انسان کہا جانے لگا جن میں انسانیت نام کی چیز نہیں، ان میں انسانیت نام کی چیز نہیں، ان کو کیسے کہا جانے لگا؟ اس کا مطلب ہے بات کوئی اور ہے۔ اب غور کیجئے، انسان کو جو عزت دی اس لائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا جواب بھی دیا ہے۔ مت سمجھنا فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یزید، ان جیسوں کو سامنے مت رکھنا
वाह वाह इनके पीछे मत चलना, इनके वाले काम मत करना। तो बोला बता दे, फिर किनके पीछे चले? कहा बताया तो है। बोला समझ नहीं आ रही बात, समझाए देते हैं। वलकद करमना बनी आदम, वलकद करमना बनी आदम, बनी आदम, बनी। आदम कौन है? पैगंबर। बेशक आदम कौन है? भाई पैगंबरों की वजह से इस पूरी नौ को अल्लाह इज्जत अता फरमा रहा है। फरमाता है वलकद करमना बनी आदम। अरे थे तो यजीद जैसे भी, हमान जैसे भी, शद्दाद जैसे भी, निमरूद जैसे भी, फिरौन जैसे भी। मौला ने कहा इन्हें इग्नोर करते हैं, इन्हें रद्द करते हैं, इनकी बात नहीं करते। ये इंसान होकर भी क्या इंसान है? इंसान देखते हैं तो आदम को देखो, नूह को देखो ना, इब्राहिम को देखो ना, इस्माइल को देखो ना। अरे तुम मूसा अलैहिस्सलाम को देखो ना। अरे देखना है तो याकूब को देखो ना, अय्यूब को देखो ना, यूसुफ को देखो ना, देखो ना, देखो ना। अरे ईसा अलैहिस्सलाम को देखो। देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुस्तफा शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तुझे बताएं ना, सच बताएं, कसम कसमें बनती हैं इस इंसान पे, बनती हैं, तीन बनती, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ा बलदिन अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। क्या कहने तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। हमने इंसान को हुस्न की बुलंदियों पर फाइज नहीं कर दिया। वलकद खलक़नल इंसान, ऐसे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन। बस इतनी बात है। ये इतना थोड़ा था कि अल्लाह फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान, लक़द खलक़, हमने इंसान को। तो भाई अल्लाह जिससे तख्लीक फरमा रहा है, अपनी तरफ निस्बत दे रहा है। इतनी बात कम थी मगर आगे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन। अहसन तक भी बात नहीं रोकता, अहसन तक़वीम।